بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہی نہیں بلکہ تحریک آزادی اور حصول پاکستان کے تاریخی سفر میں ان کی ہم سفر بھی تھیں۔ وہ 30 جولائی 1893 کو کراچی میں جناح بائی پونجا اور مٹھی بائی کے ہاں پیدا ہوئیں۔ ان کے 4 بہن بھائی تھے: محمد علی، احمد علی، بندے علی اور رحمت علی، جبکہ مریم اور شیریں ان کی بہنیں تھیں۔ ان کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جب غیر منقسم ہندوستان پر برطانوی تسلط تھا۔ فاطمہ کی تعلیم کا خیال ان کے خاندان کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے 1902 میں ممبئی یعنی بمبئی کے باندرہ کانوینٹ میں داخلہ لیا، جبکہ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے کلکتہ کے ڈاکٹر آر احمد ڈینٹل کالج کا انتخاب کیا، جہاں وہ 1919 سے 1923 تک زیر تعلیم رہیں۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ڈینٹسٹ کے پروفیشن میں قدم رکھا اور اپنا ڈینٹل کلینک بھی کھولا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ خواتین کو عملی زندگی میں معاشی جدوجہد کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ فاطمہ جناح کو اپنے بھائی محمد علی سے خاص انسیت تھی۔ وہ اس وقت تک بھائی کے ساتھ رہیں جب تک بھائی کی شادی نہیں ہو گئی۔ 1918 میں وہ بھائی سے الگ رہنے لگیں، لیکن جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رتن بائی کا 1929 میں انتقال ہوا تو فاطمہ جناح سے اپنے بھائی کی تنہائی نہ دیکھی گئی اور وہ ان کے گھر منتقل ہو گئیں۔ ان کے اپنے بھائی کے ساتھ قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر چلنے کا یہ سفر 28 سال پر محیط ہے۔ یہ سفر خود ایک تاریخ ہے جس میں کئی نشیب و فراز کا انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا۔ یہ مشاہدہ برصغیر کی سیاست، سماجی حالات، مسلمانوں کی حالت اور ان کے حقوق کی جنگ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے متعلق تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کی جدوجہد کی کمان سنبھالی تو ان کی بہن فاطمہ بھی ان کی تحریک میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو منظم کرنے کا مشن سنبھالتے ہوئے آل انڈیا مسلم ویمن فیڈریشن کی داغ بیل ڈالی اور اسے منظم کرنے میں فعال کردار ادا کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستانی سیاست سے مایوس اور دل برتاشتہ ہو کر لندن چلے گئے تھے تو فاطمہ جناح اس وقت بھی ان کے ساتھ تھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب مسلم رہنماؤں کے اصرار پر ہندوستان واپس آئے اور مسلمانوں کی قیادت سرگرمی سے سنبھالنے پر آمادہ ہوئے تو فاطمہ جناح اس وقت بھی ان کے ہم رکاب تھیں۔ جب تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا تو فاطمہ جناح کا کردار یہاں ختم نہیں ہوا۔ ایک نئی ریاست کو مہاجرین کے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بھارت نے جب 1948 میں کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کیں تو کشمیری مہاجرین کی آمد نے نئی ریاست کو نئے مسائل سے دوچار کیا۔ ایسے میں مہاجرین کی آباد کاری اور بحالی کے کاموں سے فاطمہ جناح کیسے الگ تھلگ رہ سکتی تھیں؟ بانی پاکستان نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ وہ ان مہاجرین کے ریلیف کے کاموں میں جت گئیں اور اس کے لیے ریلیف کمیٹی بنائی، جس نے بعد میں خواتین کی فلاحی تنظیم ابوا کی صورت میں دوسرا جنم لیا، جس کے بانیوں میں بیگم رعنا لیاقت علی کا نام سر فہرست ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح مشرقی تہذیب کی عکاسی کرتی تھیں۔ ان کے لباس میں خاص قسم کا وقار تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صنفی امتیاز کے قائل نہ تھے اور نہ ہی وہ نئی ریاست میں ایسا کوئی تاثر دینا چاہتے تھے۔ جب سبی دربار میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلوچ اور پختون سرداروں کی سالانہ تقریب ملن یعنی دربار میں آئے تو فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں اور انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو دربار میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی ہدایت کی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ نو مسلم ریاست میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ رہیں گی، ان سے کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے ساتھ آخری سانس تک رہیں۔ شروع میں فاطمہ جناح خاتون پاکستان کہلاتی تھیں، لیکن جلد ہی انہیں قوم نے مادر ملت کے خطاب سے نوازا۔ پاکستان بننے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قوم نے انہیں آواز دی۔ یہ جنرل ایوب خان کا دور تھا جب وہ مارشل لاء کے ذریعے ملک کے اقتدار پر قابض ہو گئے اور پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک بن گئے تھے۔ پاکستان میں ووٹ کا تقدس ختم ہو چکا تھا۔ متحدہ پاکستان کی اکثریتی آبادی والے صوبے مشرقی پاکستان میں احساس محرومی کا پودا جڑ پکڑ رہا تھا، جس میں نفرت کے بیج پلنے لگے تھے۔ اس عالم میں 5 جماعتوں پر مشتمل کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی نگاہ انتخاب 1965 کے صدارتی انتخاب کے لیے محترمہ فاطمہ جناح پر پڑی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپوزیشن کی آواز کو اس وقت ایک نئی توانائی بخشی جب انہوں نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بننا قبول کر لیا۔ اپوزیشن کا 9 نکاتی پروگرام تھا۔ وہ بالواسطہ انتخاب کی جگہ براہ راست انتخاب چاہتی تھیں۔ 1962 کے آئین کو جمہوری بنانا چاہتی تھیں اور حق بالغ رائے دہی کی قائل تھیں۔ ایوب خان نے مارشل لاء ختم کر کے خود ساختہ بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا،
محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کی آمریت کو للکارا اور انہیں ڈکٹیٹر قرار دیا۔ آمریت کے خلاف جب بزرگ خاتون میدان عمل میں نکلیں تو آزادی اور جمہوریت کے متوالے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ مشرقی پاکستان میں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ڈھاکہ سے چٹاگانگ تک ان کا ٹرین سے سفر بہت ہی تاریخی تھا۔ ہر اسٹیشن پر لوگ ٹرین روک کر ان کا خطاب سننا چاہتے تھے۔ جوش اور جذبات سے پر عوام کا جمع غفیر ہر جگہ تھا۔ ان کی ٹرین نے، جسے فریڈم اسپیشل کا نام دیا گیا تھا، 293 میل کا سفر 22 گھنٹے تاخیر سے طے کیا۔ ڈھاکہ میں فاطمہ جناح کا استقبال بھی اپنی مثال آپ تھا۔ 2.5 لاکھ افراد کا سمندر انہیں دیکھنے اور سننے کے لیے امڑ آیا تھا۔ ایوبی آمریت نے فاطمہ جناح کو ناکام بنانے کے لیے تمام حربے آزمائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں لگائے گئے بنیادی جمہوریت کے پودے نے رنگ دکھایا۔ محترمہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی۔ اس وقت جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعت کے سربراہ سید ابو علی مودودی نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے پاکستان کے دریاؤں کا کنٹرول بھارت کو دے دیا ہے۔ مادر ملت کی سیاسی بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے مستقبل میں پانی کا بحران جنم دے گا۔ مادر ملت پاکستان میں جمہوریت کا چراغ روشن کرنے نکلی تھیں۔ ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا، جو ایوب خان کے لیے ایک چیلنج بن گیا، جبکہ ایوب خان نے 2 جنوری 1962 کا صدارتی انتخاب جیت لیا، جس کے بارے میں مبصرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے، بلکہ دھاندلی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ آئین میں یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ ایوب خان صدر رہتے ہوئے صدارتی الیکشن لڑیں گے اور اس طرح وہ سرکاری مشینری کو اپنے حق میں استعمال کرتے رہے۔ ایوب خان جیت تو گئے، لیکن آمریت کا پھول بھی زیادہ دیر تک اپنی تازگی اور فرحت کا احساس برقرار نہ رکھ سکا اور جلد مرجھا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شکست نے متحدہ پاکستان کی شکست و ریخت کی بنیاد رکھ دی۔ احساس محرومی مشرقی پاکستان میں عروج پر پہنچا۔ آبادی کی اکثریت کو اس کے حق سے محروم رکھنے کے لیے ایسے سنگین مسائل جنم دیے جو اب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے جمہوریت کے حق میں آواز بلند کی تھی، جسے دھونس، دھاندلی اور جبر کے ذریعے دبا دیا گیا۔ ان کی صحت وقت کے ساتھ ساتھ گرتی جا رہی تھی، لیکن پاکستان کے لیے ان کی محبت اور درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے پیغامات کے ذریعے پاکستان میں جمہوریت اور اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے آواز بلند کرتی رہیں۔ تاہم 8 جولائی 1967 کی صبح وہ اپنی رہائش گاہ پر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی موت کو ڈاکٹر نے دل کا دورہ قرار دیا، لیکن پھر ان کی موت پر افواہوں کے سائے بھی منڈلانے لگے اور کہا گیا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے، اور انہی لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے خان لیاقت علی خان کو قتل کیا تھا۔ بہرحال اس سازشی نظریے کو زیادہ تقویت نہ ملی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی باتیں آج بھی ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ووٹ کے ذریعے بننے والے پاکستان میں ووٹ کے تقدس کا احترام کیا جائے، یہی اس کی بقا کی ضمانت ہے۔